رحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز دوستو، آج کی رات جو گزری یہ شب معراج کی رات تھی، بڑی افضل رات تھی، اور یہ سیر تھی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے محبوب کو فرش سے عرش تک کی کرائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ ملاقات کے مشتاق ہیں، تو اللہ کے فیصلے سے سفر کو براق کے اوپر مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ پہلے کیا گیا۔ وہاں انبیاء کی جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد جماعت نماز پڑھائی، اور پھر براق کے ذریعے ہی مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جس سے آگے براق نے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا۔ وہاں سے پھر ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے لفٹ کیا گیا، جس کی سمجھ بوجھ انسان نے استعمال کرتے ہوئے آج جدید تقاضوں کے اوپر لفٹ بنائی ہے، جو ہماری 10 20 50 منزلہ پلازوں کے اندر چلتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے سدرۃ المنتہا کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لفٹ کیا۔ اچھا، اب ایک عام خیال ذہن میں آتا ہے کہ 7 آسمان ہیں اور آسمانوں میں کوئی دروازہ بھی نہیں ہے، تو پھر کس طرح سے یہ کام ہوا؟ تو اس کے لاجک ہمارے پاس پہلے سے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے زمین پہ بھیجا، بغیر دروازوں کے آسمانوں سے گزارا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے اٹھایا ہمارے ایمان کے مطابق، تو وہ بھی بغیر دروازوں کے نہیں آسمانوں سے گزارا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق وقت کو انفینٹی کر دیا گیا۔ آج 1400 سال کے بعد سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اگر وقت کو انفینٹی کر دیا جائے، لامحدود کر دیا جائے، تو ایسے واقعات عین ممکن ہے۔ یہ سائنس تصدیق کرتی ہے ان معاملات کی۔ جب یہ واقعہ اللہ تبارک تعالیٰ کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ملاقات کا، سیر کا، یہ سفر نہیں تھا۔ یاد رہے کہ سفر میں اور سیر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جب یہ آیا واقعہ اور رات کے پچھلے پہر میں آیا، جب واپسی ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، واپس آ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ کو، وہاں بے موجود اور لوگوں کو بتایا گیا، تو جو غیر مسلم تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ ابو جہل جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، وہ گلیوں میں گھومتے اور جو ملتا اس کو کہتے آؤ میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں جس پہ آپ بھی یقین نہیں کرو گے۔ تو جو غیر مسلم ہوتے وہ ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے، اور جو مسلمان ہوتے جن کو پتہ نہیں ابھی تک تھا وہ بھی ہاں میں ہاں ملا دیتے، تو پھر وہ فوراً سے بتاتے کہ یہ واقعہ آپ کے نبی کے ساتھ پیش آیا، بھائی دیکھو آپ کے نبی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ ایسے ملا کرتے کرتے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ بتایا کہ ابو بکر صدیق یہ بتائیے کہ یہاں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک جانا ہو تو کتنی دیر لگتی ہے؟ کہا جی 1 مہینہ تقریباً جانے میں اور 1 مہینہ آنے میں۔ کہا ہاں بالکل، میں بھی آپ کے ساتھ اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ 2 ماہ کا سفر ہے، لیکن آپ ہی کے نبی کہتے ہیں کہ میں یہاں سے اٹھا مسجد اقصیٰ میں گیا، وہاں میں نے نبیوں کو جب نماز پڑھائی، امامت کی، اور پھر میں وہ پتہ نہیں کہاں گیا، کیا کیا واقعات میرے ساتھ ہوئے۔ تو دیکھو یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ کے نبی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا کہ یہ تو آپ ایک واقعہ کی بات کرتے ہیں، اگر اس سے بڑھ کے بھی کسی واقعہ کی بات کرتے اور اس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہوتا تو میں بغیر کسی عذر کے اس بات کو مان لیتا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے کھیل چونکہ اس پوری دنیا کا جو کھیل کرنا اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا، تو اس واقعے کی تصدیق اس سے پہلے ہی بہت ساری چیزوں میں دے دی۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، کوئی میٹنگ، کوئی ان کی گروپ ڈسکشن یا کچھ بھی معاملہ چل رہا تھا، تو اس کے اندر چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں، جنوں، چرند پرند، حشرات، ہوا، ہر چیز کے اوپر تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ مجھے
حضرت بلقیس کا تخت چاہیے یہاں پہ، کون لائے گا؟ اس کا فاصلہ بھی ایگزیکٹ 1 مہینے کے آنے کا اور 1 مہینے کے جانے کا تھا جہاں تخت تھا، اور تخت کوئی ماچس کی ڈبیا نہیں تھی، وہ کوئی 60 فٹ چوڑا، 60 ہاتھ چوڑا اور 80 ہاتھ لمبا اور کئی ہاتھ اس کی موٹائی تھی، اور وہ تہہ در تہہ 7 کوٹھڑیوں کے اندر تھا۔ تو ایک جن جو بہت طاقتور تھے وہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ جی آپ کی یہ میٹنگ برخاست ہونے تک یہ مجمع یہ جو کام کر رہے ہیں میں لا سکتا ہوں، یعنی کہ تقریباً آدھے دن میں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہوتے تھے، وہ کسی وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہوتے تھے، ان کی تصدیق بعد میں آنی تھی، کہا نہیں مجھے تو ابھی کا ابھی چاہیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی بیٹھے تھے جن کا نام کم و بیش حضرت آصف ابن بلخیہ تھا، اور وہ عالم تھے تورات کے۔ انہوں نے کہا ابھی لائے دیتا ہوں۔ کہا کتنی دیر لاؤ گے؟ کہا آپ آنکھ جھپکیے، آپ آنکھ جھپک نہیں پائیں گے کہ تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ ایسا ہی ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا کیا اور انہوں نے تخت وہاں سے وہاں کہہ دیا۔ بزرگ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ کوئی تماشائے لب بام نہیں تھا۔ تماشائے لب بام کے کوئی چیز ہم ہاتھ سے اٹھا کے یوں پیش کر دیں، یہ کوئی تماشائے لب بام نہیں تھا۔ ایک عام سائنس کی چیز ہے، یہ جہاز ہم اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کے اوپر ایک خاص قسم کی کوٹنگ ہوتی ہے پینٹ کی۔ میرے 2-3 کلائنٹ ہیں، مجھے انفارمیشن وہاں سے ملی کہ وہ کوٹنگ اگر اس کے اوپر نہ ہو تو یہ چلتا ہے جب ہوا میں تو یہ رگڑ کھاتا ہے اور اس کی چادر کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وہ کوٹنگ جو ہوتی ہے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ کرنی پڑتی ہے، وہ کوٹنگ فرکشن کی وجہ سے اڑ جاتی ہے۔ تو تحت 1 مہینے کی مسافت سے اٹھایا جانا تھا اور آنکھ جھمکنے میں پیش کیا جانا تھا، تو سوچئے کہ وہ فرکشن کیا اس کا حشر نشر کر دیتی تخت کا۔ لیکن بغیر کسی ڈیمیج کے اگلے ہی لمحے تخت کو پیش کر دیا گیا۔ اب یہ تخت پیش کس نے کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی نے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے نبیوں میں سے ہیں۔ تو جب ان کا یہ معاملہ ہے تو اللہ کا جو مالک ہے اس کائنات کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا کیا معاملہ ہوگا؟ میرے عزیز دوستو، اس سفر کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں اللہ کے حکم سے دکھائی گئی، جن کو وقتاً فوقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ سفر کے ساتھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے رہے۔ ایک جگہ پہ گزر رہے تھے تو کیا دیکھا کہ انسان ہیں، ان کے سر کچلے جا رہے ہیں، اگلے ہی لمحے وہ سر دوبارہ بن جاتے ہیں، پھر کچل دیا جاتے ہیں، پھر بن جاتے ہیں، پھر کچل دیا جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کرتے اور علم حاصل کرتے رہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے سروں میں فطور بھرا تھا، نماز نہیں پڑھتے تھے، تو اللہ کا قہر ان پہ ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل از وقت اپنی امت کو بتانے کے لیے۔ پھر سفر جاری رہا تو آگے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو بہترین کھانے بنے ہوئے ان کے پاس پڑے ہیں اور وہ کھانوں کی تلاش گندگی میں کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا عجب لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، اس کے پاس تو بہترین کھانے پڑے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی آپ کی امت کے دور کے یا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس پاک دامن بیویاں تھیں، تو یہ ان کو چھوڑ کے ناپاک لوگوں کے ساتھ وقت اوقات گزارا کرتے تھے، تو ان کو آج سزا ہو رہی ہے۔ سفر جاری رہا تو آگے جا کے کیا دیکھا کہ ایک جگہ کے اوپر لوگ ننگے ہیں اور چیتھڑوں میں ہیں، ان کے آگے اور پیچھے چیتھڑے بندھے ہوئے ہیں، بھرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ایسے کیوں ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو بہت مالدار تھے، لیکن
مال کم ہو جانے کے خوف سے زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے۔ تو آج ان کی اپنی یہ حالت ہے۔ آگے چلتے ہوئے کیا دیکھا کہ ایک جگہ کے اوپر چھوٹا سا ایک سوراخ ہے اور اس سے ایک بڑا سا بھیل نکلتا ہے، اور پھر وہ بھیل واپس جانے کی کوشش کرتا ہے سوراخ میں، جا نہیں پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حیران ہوئے، پوچھا یہ کیا ہے، کیوں ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو زبان سے ایسے کلمات نکالتے تھے جو فتور کا سبب بنتے تھے، لڑائیاں جھگڑے ہوتے تھے، ناپاک معاملات اس سے اجاگر ہوتے تھے۔ آج ہم ماضی قریب میں دیکھیں تو پارکوں اور مساجد کی باتھ روم کے اندر لوگ ایسی تحریریں لکھا کرتے تھے کہ جو کہیں نہیں کہہ سکتے تھے وہ اس واش روم میں جا کے لکھاتے تھے، اپنی گندے ذہن کی عکاسی کرا کرتے تھے۔ آج وہ چیز ہمارے سوشل میڈیا نے لے لی ہے کہ آپ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بند کمرے کے اندر، آپ کچھ بھی اول فول کہنا چاہتے ہیں آپ اس پہ لکھ دیتے ہیں، اور اس سے کتنے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ نتھنگ ٹو ڈو ود یو، نقصان ہوتا ہے اس کے ساتھ، برائیاں پھیلتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، ملکوں تک ہوتے ہیں۔ ایک ملک کسی دوسرے ملک کے انگیسٹ وہ جلسے جلوس کر رہا ہوتا ہے، یہ اسی فتوے پہ ہوتا ہے۔ آپ کے سفر میں ایک جگہ پہ دیکھا کہ آگ کی کینچی، اور ایک جگہ اور جگہ پہ فرمایا لوہے کی کینچی سے کچھ لوگوں کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو جواب ملا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو باتیں بڑی بڑی کرا کرتے، فتور والی کرتے، فرقہ پرستی والی کرتے، جگڑالو کرتے تھے، یعنی ان کی زبان سے خیر نہیں شر نکلا کرتا تھا۔ تو اللہ کے حکم سے نار کی کینچی یا لوہے کی کینچی سے ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دکھائی گئی اور روز قیامت ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے دکھائی گئی کہ ہم ان کی امتی جو ہیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پہ آ کے بتائیں۔ واپسی کے سفر پہ تھے تو ایک دفعہ کیا دیکھتے ہیں، کچھ روشنی ہے جو زمین سے آسمان اور آسمان سے زمین کے بیچ میں آ رہی ہے۔ سوال کیا، یہ کیا ہے؟ جواب ملا کہ یہ آپ کی امت کے اعمال ہے۔ جس طرح کے اعمال زمین سے کر کے یہ اوپر بھیجتے ہیں، اس طرح کے حکم اللہ صادر فرما رہے ہیں ان کے لیے جو زمین پہ ان کے لیے جا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ سارا سفر سیر تھی اللہ کے نبی کی، محبوب سے ملاقات تھی، اور ہمارے لیے بہت ساری باتیں اس کے اندر ہے۔ اب چونکہ وقت محدود ہے تو ہم اتنی لمبی بات نہیں کر سکتے، جتنی باتیں ہم اس کے اوپر کیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس پہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔